اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا سے پروگرام قیام قرآن لے کر حاضر ہے۔ ناظرین، بات چل رہی ہے سورہ روم کی تفسیر کے اوپر، اور ہماری مہمان محترمہ سیما زیدی صاحبہ بہت ہی بہترین اور سہل انداز میں ہمیں سمجھا رہی ہیں۔ گزشتہ قسط میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ چھٹی اور ساتویں آیت کی تفسیر کی تھی۔ آئیے چلتے ہیں، پروگرام کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ چلتے ہیں مہمان کی طرف۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی۔ آپ کیا بتا رہی ہیں آج ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین گرامی، سورہ روم کے حوالے سے جو ہماری گزارشات چل رہی ہیں اس میں ہم اپنی حد المقدور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آسان الفاظ میں اور جو اصلی متن ہے، اصلی حقیقت ہے اس آیت کے حوالے سے، چاہے وہ شان نزول کے حوالے سے ہو اور چاہے وہ اس کے اندر کے مطالب کے حوالے سے ہو، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ پروگرام میں بھی جس چیز پر ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے لوگوں سے، اور اس کا وعدہ جو ہے وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کہا گیا کہ پروردگار عالم اس لحاظ سے کہ جو لوگ اس دنیا میں ظاہری طور پر اس دنیا ہی کو فقط اپنی کل متاع حیات سمجھتے ہیں اور اس دنیا کی زندگی پر ہی اکتفا کیے بیٹھے ہیں، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے فانی دنیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس کی حقیقت دراصل اس حقیقت سے کہیں دور ہے جو عام طور پر ایک عام ظاہر بین لوگ اس دنیا کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں خود اسی دعوے کو مزید بڑھاتے ہوئے کہ یہ لوگ جو دنیا کی ظاہری زندگی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، تو اب اس کے بعد وہ دلیل دے رہا ہے آگے آیات میں کہ تاکہ اس کی یہ بات اور زیادہ مستحکم ہو جائے اور مضبوط اور پائیدار ہو جائے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا ان لوگوں نے کیا وہ اپنے دل میں یا کیا وہ اپنے نفس کے بارے میں نہیں سوچتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اور ان دونوں کے درمیان بھی، یعنی اب سائنس بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ آسمان اور زمین ہی صرف مخلوقات نہیں ہیں، بلکہ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں جو کچھ درمیان میں موجود ہے اس میں بھی مخلوقات کا ایک سمندر ہے، ایک وسیع و عریض دنیا ہے جو آباد ہے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے یہ غور نہیں کیا اس بات پر؟ کیا اس بات پہ تم لوگ نہیں سوچتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیا؟ یعنی ابس پیدا نہیں کیا، یہاں پر حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تقاضا یہی تھا کہ ایسا خلق کیا جاتا۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر غیر مصرف نہیں ہے، ابس نہیں ہے، اور جب وہ چیز پیدا کی گئی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے پیدا کرنے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ حق کے ساتھ پیدا کیا جانا۔ تو کہتا ہے سوائے حق کے کسی اور مقصد کے تحت ان تمام چیزوں کو پیدا نہیں کیا۔ لیکن ایک اور بات بھی کہتا ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی پیدا تو کیا ہے حق کے ساتھ لیکن ایک معینہ مدت کے لیے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایک ابدی زندگی کے طور پر اس دنیا کو پیدا نہیں کیا ہے۔ ایک یعنی اجل مسمہ کا مطلب ہے ایک معینہ مدت، ایک معینہ مدت کے لیے اس پورے کارخانے قدرت کو پیدا کیا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ
قیامت کے بارے میں اور اپنے رب کی لقا کے منکر ہیں. یعنی لقا کہتے ہیں دیدار کو، احساس کو، دیدنی کو. تو اس آیت میں پروردگار عالم نے کہا کہ حالانکہ بالکل واضح طور پر اگر تم ذرا سا غور و فکر کرو تو تم یہ جان لو گے کہ اس تمام نظام قدرت کسی عبث چیز کے لیے یا ایسے ہی کسی فضول کام کے طور پر خلق نہیں ہوا، بلکہ حق کے ساتھ خلق کیا گیا ہے. اور نہ صرف حق کے ساتھ خلق ہوا بلکہ ایک معینہ مدت کے لیے خلق کیا گیا. اور لیکن اس کے باوجود، اتنی واضح نشانیوں کے باوجود، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے پروردگار کی لقا کے بھی منکر ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی آیت میں وہ کہتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کیا یعنی دیکھیں، جب بھی آیت کسی سوال سے شروع ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم فکر نہیں کرتے، کیا تم تفکر نہیں کرتے، کیا تم نہیں سوچتے. اگلی آیت بھی یہی اولم یسیروا، جیسے اس سے پچھلی والی آیت میں کہا تھا اولم یتفکروا، اب کہا کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی، یعنی کیا وہ اس دنیا میں آتے جاتے نہیں ہیں، مختلف مقامات کی سیر کرنے نہیں جاتے، اور کیا نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے لوگ آئے تھے. اس کے بعد کہتا ہے کانوا اشد منہم قوتاً، یعنی وہ تم سے قوت میں بھی زیادہ تھے، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو، یعنی اتنے زیادہ تم سے زیادہ قوت یافتہ تھے اور ترقی یافتہ تھے کہ انہوں نے زمین کو زراعت کے لیے، آباد کاری کے لیے تم سے زیادہ استعمال کیا، صحیح، اور تم سے زیادہ اس کو آباد کیا. جتنا تم لوگوں نے آباد کیا تھا اس سے زیادہ آباد ہوا. لیکن پھر وہی بات کہی اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اور ان کے لیے مبعوث شدہ نبی ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آتے جاتے رہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور پھر اس کی سزا بھی پائی. اور خدا ایسا نہیں تھا کہ جو ان پر ظلم کرتا، وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ تھے. یعنی یہ جو کچھ عذاب کی صورت میں، یہ جو کچھ یعنی سزا کے طور پر ان کے اوپر نازل ہوا، ان کے ساتھ خدا نے برتاؤ کیا، یہ دراصل اس کے ظلم کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے خود کے اپنے اوپر ظلم کرنے کی سزا ہے. اور اس کے بعد آخری آیت میں جو آج کی عنوان کے حساب سے میں کہوں گی ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. اور پھر کہتا ہے کہ پھر ان لوگوں کا انجام جو اعمال بد کے مرتکب ہوئے، یعنی وجہ بتا دی کہ انجام کیوں ہوا ان کا برا، اس لیے کہ اعمال بد کے مرتکب ہوئے تھے، برے اعمال انجام دیتے تھے. اس مقام تک ان کا انجام پہنچا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا اور ان کی ہنسی اڑائی. دیکھیں ظلم اور گناہوں میں بھی نا مراتب ہیں، اور یہ وہ اعلیٰ درجہ ہے، یعنی یا میں یوں کہوں اعلیٰ درجہ نہ کہوں بلکہ کہوں پست ترین درجہ، کہ جس میں انسان نہ صرف گناہ کرتا ہے بلکہ اپنے اس گناہ کرنے پر فخر بھی کرتا ہے، اپنے ان گناہوں کی کرنے کی بدولت کہ جب بظاہر اس کو فوری طور پر کوئی بدلہ نہیں ملتا تو وہ ان آیات کا انکار کرتا ہے، ان کو جھٹلاتا ہے، اور ہنسی اور مذاق میں ان باتوں کو اڑا دیتا ہے. یہ وہ 3 پیدر پہ آیات ہیں جس میں پروردگار عالم نے مسلسل انسانیت کو ایک فکر کی دعوت دی ہے، ایک سوال قائم کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو لوگ اس دنیا میں
بظاہر ظاہر بین لوگ ہیں کہ جن کی فکر کی وسعت اس دنیا کی مادی زندگی سے اوپر تک نہیں جا پاتی. وہ اس جہان کو جہان مادی کی صورت میں ہی قبول کیے ہوئے ہیں اور اس جہان کی روحانی کیفیت سے لا علم ہے یا پھر لا علم رہنا چاہتے ہیں. دونوں صورتوں میں کیا وہ لوگ قیامت اور وجود عالم کی طبیعت سے غافل ہیں؟ یعنی کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ تمام چیزیں ایک معینہ مدت کے لیے پیدا کی گئی ہیں؟ کیا وہ خود اپنے نفس پہ غور نہیں کرتے کہ بہرحال ان میں سے وہ خود دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے انہی کے اپنے لوگ ایک وقت کو موت کو پا لیتے ہیں، یعنی موت ان کے اوپر آ جاتی ہے. تو کیا وہ اس بات سے انکار کر دیں گے کہ معاد کوئی حقیقت نہیں رکھتا، یعنی قیامت روز جزا کوئی حقیقت نہیں رکھتا؟ اور یہ جو ہم نے ان کو اس دنیا میں بھیجا اور اتنی وسیع و عریض نعمتوں کے مالا مال دنیا میں جب ہم نے ان کو بھیجا ہے تو کیا ان کو عبث پیدا کر دیا؟ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے گزشتہ سال جو سورہ عنکبوت کی حوالے سے بات کی تھی، تو اس میں بھی پہلا ہی سوال یہی تھا کہ کیا وہ لوگ اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے، صرف اس بات پر کہ وہ ایمان لے کر آ گئے اور ان سے کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا. یعنی خود امتحان کا لینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد انسان کی خلقت کا موجود ہے، اور امتحان لینا دراصل اس کی خلقت کے پیمانے کو پرکھنا ہے کہ کیا تم نے اپنی خلقت کے مقصد کو پا لیا، کیا تم نے اس مقصد کے تحت اپنی زندگی کو گزارا تاکہ تم اس کے نتیجے تک پہنچ سکو جو نتیجہ پروردگار عالم تمہاری خلقت کے ذریعے تمہیں اس دنیا میں بھیج کر پورا کرنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر بطور استفہام یعنی بطور سوال پروردگار عالم دعوت فکر دیتا ہے. یعنی کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا کہ جس میں ہر لمحہ وہ پروردگار اور اس کا کلام اور اس کا نبی مسلسل فکر کی دعوت دینا، علم کی طرف بلانا، آگہی کی طرف بلانا، عقل و شعور کو بڑھانا، مسلسل ایک دعوت ہے، مسلسل ایک پیغام ہے کہ آؤ ہم سے علم حاصل کرو، آؤ اپنے عقل و شعور کو بڑھاؤ، آؤ یہ دیکھو کہ یہ دنیا کس لیے خلق کی گئی ہے اور تمہیں کس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو بار بار پروردگار عالم نے اس دنیا میں اس کلام کے اندر انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اور خود یہ آیت بھی دعوت فکر دے رہی کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، فکر کرو، کیا تم ابھی تک یہ فکر نہیں کر پائے کہ یہ جو آسمان و زمین کی خلقت ہے، یہ جو ان کے درمیان جو کچھ ہے، کیا ہم نے ایسے ہی پیدا کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے ایک حق کے ساتھ اور ایک معینہ مدت کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اجل مسمى کی شرط لگائی، یہ خود اس بات کی کا ثبوت ہے کہ یہ چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تو جب پروردگار عالم خود یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے اس کو ایک معینہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر انسان کیسے ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہ سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اگر انسان زندہ بھی رہ جائے تو یہ پورا کا پورا کارخانہ قدرت ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو فنا ہے، ہر چیز فنا پذیر ہے، اس کو جو ہے وہ زوال ہے. تو نہ صرف اس کا اپنا وجود بلکہ یہ پوری کی پوری دنیا دراصل ایک اور جہان کی طرف ہمیں لے کر جانا چاہتی ہے، اور وہ جہان اصل میں دار البقا ہے. اب دیکھیے، یہ جو ہم کہتے ہیں دار البقا یعنی بقا کا گھر، یہ بقا کا گھر دو صورتوں میں موجود ہے، جنت کی صورت میں بھی اور جہنم کی صورت میں بھی. یعنی صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ جب ہم محشر میں کھڑے کیے جائیں گے تو سب کا نتیجہ جنت میں جانے پر موقوف ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کا انجام جنت تک پہنچنا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا انجام جہنم تک پہنچنا ہے. اور جو کوئی بھی جس جگہ بھی پہنچا وہ اس جگہ پر ہمیشہ کے لیے رہے گا. لہٰذا دونوں دار البقا ہیں. یہاں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، اور ہم لوگ جنت میں جائیں گے نا؟ یہ تو ہمارے اعمال پر ہے ظاہر ہے. اور مجھے میں یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ اکثر سوال ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی دعائیں ہم تو بی بی ہم لے کے جائیں گی ساتھ.
ہاں دیکھیں، یہ تو ایک پرٹیکولر یوں سمجھے جائے کہ ایک مخصوص حلقہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا ہے اور وہ یہ ہے صحیح۔ انسانیت کو مخاطب کرتا ہے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لہٰذا ہم جنرلی ایک عمومی طرز فکر سے بات کرتے ہیں، ہم کسی ایک خاص گروہ کی بات نہیں کرتے، اور جب ہم بالکل صحیح۔ خاص گروہ کی بات کریں گے تو پھر اس خاص گروہ کو اگر کوئی عنایت ملی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، بہت پھر بڑی۔ اس کا گناہ بھی دوہرا ہے جہاں اس کا ثواب دوہرا ہے، اس کا گناہ بھی ایک عام انسان کے مقابلے میں دگنا شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم نہ صرف اس بات پہ غور کریں بلکہ یہ بھی سوچیں کہ اگر ہمیں کسی حوالے سے ان تمام زحمتوں سے بچا لیا گیا ہے تو پھر ہمارے اوپر ذمہ داری بھی بہت بڑی عائد ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس کے بعد جب وہ اس سے اگلی والی آیت میں ہم نے کہا کہ کیا وہ لوگ زمین میں نہیں گھومتے پھرتے، کیا وہ زمین میں سیر نہیں کرتے، کیا انہوں نے اپنی سیر کے دوران، اپنے آنے جانے کے دوران ان پرانی قوموں کے آثار نہیں دیکھے کہ کس طرح ان قوموں کے آثار مٹا دیے گئے یا اس طریقے سے چھوڑ دیے گئے کہ جو لوگوں کے لیے نشان عبرت ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ہر ملک میں آرکیولوجی کا ایک پورا باقاعدہ محکمہ ہے کہ جو محکمہ آثار جسے آپ کہتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہ ایک اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے تاکہ تاریخ کے حوالے سے ہم انسانیت کے اس طبقے سے جو ہے وہ رابطے میں آئیں اور ہم ان کے اوپر گزر جانے والے حادثات کو غور کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں بچوں کے لیے بات کروں، پاکستان کے اندر مونجے دڑو، ہڑپا، ٹیکسلا اور نہ جانے کتنی جو ہیں وہ پرانی تہذیبیں ہیں کہ جن کے آثار ابھی تک پروردگار عالم نے محفوظ کر کے رکھے۔ لیکن کیا انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ جتنی بھی تہذیب یافتہ تھیں لیکن آخر کار ان کا انجام کیا ہوا؟ کون سا حادثہ تھا کہ جس وجہ سے یہ ایک ساتھ ختم کر دی گئی؟ دیکھیں، یہ جو آثار ہیں نا جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں بھی اور اپنے سے دوسرے ملکوں میں بھی، آخر ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ایک ساتھ پوری تہذیب کے اوپر کوئی عذاب آیا، کوئی حادثہ آیا، کوئی واقعہ رونما ہوا؟ اسی طرح سے قوم عاد، قوم سمود، یہ خود ایسی قومیں تھیں جو انتہا سے زیادہ تہذیب یافتہ قومیں تھیں، ترقی یافتہ قومیں تھیں، یعنی یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے ایون کے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے گھروں کو بنایا تھا، یعنی ان کی قوت افراد ہر لحاظ سے زیادہ تھی، ان کی عقل، ان کی سوچ زیادہ تھی، لیکن بہرحال انجام کیا ہوا کہ چونکہ انہوں نے پروردگار عالم کی آیات کا انکار کیا، پیغمبروں کا انکار کیا، ان کی دعوت اسلامی کا انکار کیا، ان کی دعوت تبلیغ کا انکار کیا، جس کی وجہ سے ان کا انجام یہ ہوا کہ آج ان قوموں کا ایک فرد بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ورنہ تو ایک نسل ہے جو مسلسل چل رہی ہے، لیکن ان قوموں کا کوئی فرد موجود نہیں ہے۔ یعنی بظاہر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بات ہی کہی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ ظلم ہم نے نہیں کیا، یہ ظلم دراصل انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جب پیغمبر ان قوموں کے درمیان موجود تھے تو ابتدا میں ان قوموں نے سرکشی نہ کی ہو، لیکن آہستہ آہستہ جب ان پر نعمتیں بڑھنے لگیں پروردگار عالم کی طرف سے، ان پر نعمتوں کا نزول ہوا اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کرتے چلے گئے تو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگے، اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگے، اور پھر اس نعمتوں کے بلبوتے پر، اس کی بہتات پر وہ سرکشی پر اتر آئے۔ لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ پہلے مرحلے پر یہ کام نہ ہوا ہو، لیکن آہستہ آہستہ گناہوں نے اور بار بار گناہوں کے کرنے نے ان کے نفس کو آلودہ کر دیا۔ اور یہاں پر ایک مثال بھی پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے، یہ جو آلودگی نفس ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جزام کی بیماری۔ لیکن جزام کی بیماری ایسی ہوتی ہے جو چھوت یعنی کہ قریب بیٹھنے سے لگ جاتی ہے،
یعنی یہ اس طریقے کی بیماریاں ہیں کہ جو ٹرانسمٹ ہوتی ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان میں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ بری صحبت خود ایک ایسی ہی سچویشن ہے کہ جس میں انسان برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو بھی اسی طرح ان پستیوں میں دھکیل دیتا ہے، ان گناہوں کے دلدل میں اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے کہ پھر وہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایمان کی روح کو اسی طرح سے کھا لیتے ہیں اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو پھر تکذیب کرنے پر اتر آتا ہے اور پیغمبروں کا مذاق اڑانے لگتا ہے. اور یہ وہ سٹیج ہے کہ جو سرکشی کی بہت ہی بڑی سٹیج ہے. یعنی یہ انتہائی پستی کا مقام ہے کہ جب انسان ٹھیک ہے، مطلب ایک ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے شروع میں تو اس کو تھوڑی سی پشیمانی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں گناہ تو کیا ہے، غلط تو کیا ہے، لیکن کیا کروں، میرا نفس مجھے تیار نہیں کر پا رہا. لیکن ایک اسٹیج ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اس گناہ میں ملوث ہو کر بار بار ان گناہوں کرنے کے بعد اپنے آپ کو مطمئن کرتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوا. یعنی جب ایک گناہ کرنے پر اسے کوئی سزا نہیں ملتی یا کوئی کہیں سے تنبیہ نہیں ہوتی تو پھر وہ دوسرا بار کرتا ہے، یا یوں کہوں کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کے لانے کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب کسی کی بھی دسترس سے دور ہوں، میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، اور پھر وہ ان پیغمبروں کا مذاق اڑانے لگتا ہے. اب یہاں پر ایک تاریخ کا ایک اور حوالہ تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب نے یہ بیان کیا کہ یہ جو آخری آیت جو میں نے کی، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا انجام ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوا جو وہ کیا کرتے تھے، اور اتنا برا انجام ہوا کہ اب وہ آیات الہی کا انکار کرنے لگے اور تمسخر اڑانے لگے، خدا کا مذاق اڑانے لگے. اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیں کربلا کے معرکے کے بعد جب جناب زینب سلام اللہ علیہا دمشق میں پہنچی ہیں اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ اور یزید کے سامنے جب پہنچی ہیں تو یزید نے جو خطبہ دیا تھا اس میں اس کا بیان بالکل ایسا ہی تھا کہ جس میں اس نے پیغمبر کی تکذیب کی، ان کی وحی کا انکار کیا اور گویا خدا کی خدائی کا مذاق بنا رہا تھا. اور ببانگ دہل اس نے کہا کہ کوئی فرشتہ اور کوئی وحی نہیں آئی، کاش کہ میرے آبا و اجداد، یعنی یہ ہے وہ سرکشی کہ جو اس کے منہ سے اس وقت نکلی کہ اس نے کہا کہ میں اس وقت اپنے بزرگوں کو یاد کر رہا ہوں جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور کاش وہ آج زندہ ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح خاندان بنی ہاشم سے آپ کا انتقام لے لیا. اور جب یزید نے یہ جملہ کہا اس کے جواب میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، کہ ان کی عاقبت بہت خراب ہے کہ جنہوں نے انکار کیا اپنے پیغمبروں کا، اور اب ان لوگوں کا انجام جو وہ اعمال بد کے مرتکب ہوئے ہیں اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ باقاعدہ آیات الہی کو جھٹلاتے ہیں، یعنی وحی کا انکار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تمسخر اڑاتے ہیں، ان کی ہنسی اڑاتے ہیں. تو یہ یقیناً اگر ہم تاریخ کے حوالے سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ماورائی باتیں ہیں جو قرآن کریم میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے، یہ خود تاریخ میں موجود ہیں ایسے کردار جنہوں نے اپنے آپ کو اس حد تک پہنچایا کہ پھر وحی کا انکار کیا، پیغمبروں کا انکار کیا، اور ایک ہنسی مذاق میں کہا کہ دیکھا تمہارے ساتھ کتنا برا کیا، تم سے حکومت کو چھین لیا اور حکومت ہمیں دے دی. تو یہاں پر پروردگار عالم ایک دعوت فکر دے رہا ہے کہ دیکھو اگر اب بھی تم نہیں سمجھے تو فکر کرو، اس زمین و آسمان پر غور کرو کہ کیا یہ سب کچھ اتنا بڑا انتظام. اور دیکھیں یہ وہاں پر یہ والی بات بھی بہت اہم ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت مختصر زندگی ہے،
آپ مجھے بتائیں اتنی مختصر سی زندگی کے لیے اتنا طویل و عریض اور اتنا وسیع اور شاندار نظام کائنات بنا دینا کیا خود ایک ابس مثال نہیں بنا دے گا اگر اس کی کوئی مقصد نہ ہوا؟ یقیناً اس مختصر سی زندگی میں اتنا بہترین نظام کائنات انسان کے ہاتھ میں دینا اور اس دنیا کے اندر اس کو کسی مقصد کے تحت زندگی گزار دینا ہی پروردگار عالم کی اصل منشا تھی، اصل مقصد تخلیق تھا۔ یعنی تم اس پوری کی پوری وسیع کائنات کو اپنے ہاتھوں میں مسخر کر لو اور یہاں سے اس علم کے بلبوتے پر اس خدا کی خدائی کے بارے میں غور کرو، اور پھر اب جو تمہاری عبادت ہوگی وہ ایسی عبادت ہوگی کہ صرف تمہارا مصلی پہ کھڑا رہنا عبادت نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا ایک لمحے کا غور و فکر بھی تمہیں ہزاروں سالوں کی نمازوں سے بلندتر کر دے گا۔ یعنی ایسا ہوگا کہ جیسے تم قائم اللیل ہوگے، یعنی راتوں کو نمازوں کے لیے کھڑے ہونے والے اور دنوں کو روزہ رکھنے والے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے فکر کی کہ دیکھو اگر اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی تو اب بھی وقت ہے، غور کرو ان تاریخ کے آثار پر اور اس پوری کی پوری کائنات پر جو تمہارے سامنے بالکل اظہر من الشمس ہے، سورج کی طرح بالکل واضح ہے۔ پروردگار ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس حقیقی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا کرے، اور جو پروردگار عالم کی مرضی ہے، جو پروردگار عالم کی اصل مقصد حیات ہے ہمارے خلقت کا، وہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں اور اس منزل تک پہنچ سکیں جس منزل کے لیے پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو اس وقت ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، 11ویں آیت سے شروع کریں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ سیما زیدی صاحبہ کی کہ وہ بہت ہی، مجھے پتہ ہے کہ بہت مصروفیات میں سے بہت مشکل سے وقت نکال کر اور یہ لیکچرز دے رہی ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں تفسیر دے رہی ہیں۔ اس سے ضرور ہماری اصلاح ہوگی اور یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، پاک پروردگار آپ کو صحت اور زندگی دے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے، پیام قرآن میں بطول زہرا کو ملتے ہیں کل انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔